مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ علیزے حمزہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ نہ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو میری پریگنینسی کے بارے میں بتانا ہے اور نہ ہی اب میں آپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، بلکہ مجھے میرے اپارٹمنٹ چھوڑ دیں، کچھ دن ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے تو زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ حمزہ علیزے کی یہ بات سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ علیزے کون سے فیصلے کی بات کر رہی ہے، اس سے معافی بھی مانگتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے اس طرح تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اگرچہ میں نے تمہیں مارا نہیں، بہرحال میں اپنی حرکت پہ شرمندہ ہوں، بس تم جب امی کے ساتھ مس بیہیو کر رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ لیکن علیزے پہ حمزہ کی ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ حمزہ کی وجہ سے وہ اتنی ہرٹ ہے کہ اولاد کی خوشخبری سن کے بھی اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ اب حمزہ علیزے کو جب اس کے اپارٹمنٹ چھوڑ کے گھر واپس آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پر یہ پریشانی دیکھ کے حمزہ کی ماں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ فائنلی میرا وار کام کر گیا، لیکن حمزہ کے سامنے یوں شو کراتی ہے جیسے اسے علیزے کی بہت فکر تھی کہ وہ پتہ نہیں کیوں بے ہوش ہو گئی۔ تبھی علیزے کی ماں اور عریشہ دونوں ہی فوراً پوچھتی ہیں کہ حمزہ علیزے کہاں ہے اور وہ ٹھیک تو ہے نا، جبکہ حمزہ بتا دیتا ہے کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہے، میرے ساتھ گھر واپس آنا نہیں چاہتی تھی، ہاں البتہ پریگنینسی کے بارے میں ابھی بھی نہیں بتاتا۔ اب سکندر، عریشہ اور حمزہ کی ماں تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہیں کہ اس علیزے سے بہت جلد جان چھوٹنے والی ہے۔ حمزہ کی ماں سکندر اور عریشہ سے کہتی ہے کہ ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان دونوں کے درمیان میں غلط فہمیوں کی دیوار کو اتنا اونچا کر دینا چاہیے کہ دونوں چاہ کر بھی اسے گرا نہ سکیں۔ حمزہ کی ماں جب اپنے بیٹے کو پریشان دیکھتی ہے تو اس کے پاس آتی ہے، تسلی دیتی ہے کہ فکر کیوں کرتے ہو، علیزے اگر تمہیں چھوڑ بھی جائے تو تمہارے لیے کون سا لڑکیوں کی کمی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ شاید اب حمزہ علیزے کے خلاف سوچنے لگا ہے، لیکن جب حمزہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے علیزے پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ سن کے تو ارمین بیگم پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس سے پہلے حمزہ علیزے کے پاس جائے اور اپنے کیے کی معافی مانگے، اس سے پہلے ہی مجھے علیزے کے پاس جا کے کچھ ایسی آگ لگانا ہوگی کہ حمزہ معافی مانگے بھی تو علیزے واپس آنے سے انکار کر دے۔ تبھی اگلے دن علیزے کے اپارٹمنٹ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بہت اچھا کیا تم نے خود ہی گھر چھوڑ دیا، ویسے بھی بہت جلد میں اپنے بیٹے کو اتنا بھڑکا دیتی کہ وہ تمہیں دھکے مار مار کے گھر سے نکالتا۔ جبکہ علیزے حمزہ کی ماں کو ہنستے ہوئے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی اگر میں چاہتی نا تو آپ کے خلاف بہت سازشیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا کہ آپ حمزہ کی ماں ہیں۔ جبکہ حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو علیزے مجھے ہرا نہیں سکتی، تو علیزے کہتی ہے کہ آپ کو ہرانا ہے بھی نہیں آنٹی، اب میں نے آپ کو توڑنا ہے اور یہ میں کر کے رہوں گی۔ خیر حمزہ کی ماں تو علیزے کی بات کو ہوا میں اڑا کے وہاں سے چل دیتی ہے کہ یہ لڑکی میرا کیا ہی بگاڑ سکتی ہے، لیکن علیزے اگلے ہی دن اپنے کسی جاننے والے کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کی کافی سورسز ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ علیزے کے پاس کچھ ایسے ثبوت جمع ہیں جس کے ذریعے وہ ثابت کر سکتی ہے کہ ارمین بیگم این جی او کے آڑ میں بہت بڑا گھپلا کر رہی ہیں۔ وہ انکم ٹیکس آفیسر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ میں چاہتی ہوں آپ ارمین بیگم کی این جی او کے خلاف انکوائری کریں اور ثبوت سارے میں آپ کو مہیا کروں گی۔ ویسے علیزے کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ارمین بیگم کی بجائے وہ اپنا فوکس سکندر پہ کیوں نہیں رکھ رہی، اور سکندر کے خلاف جب اس کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں تو حمزہ کو آخر کیوں نہیں دکھا رہی تاکہ اسے پتہ چلے کہ نہ صرف حفیظ بیگم بلکہ علیزے کی بہن انوشے کی موت کا ذمہ دار بھی اس کا بھائی سکندر ہے۔ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، کیا علیزے کو حمزہ کو اپنے اعتماد میں لے کے سکندر کے بارے میں سب سچ بتا دینا چاہیے، یا پھر حمزہ کبھی علیزے کی بات پر یقین نہیں کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔